کام کرنا ہے تاکہ وہ بات سچی ہو جو اقبال کہتے ہیں تا نہ خیزت بانگے حق کا ظالم ہے، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا گر مسلمانی نے آسائی دمے. یہ ایک آدھے مدرسے کا کام نہیں، پوری ملت کا کام ہے کہ اس وقت تک اپنی کمرے نہ کھولیں جب تک پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا. تو دشمن جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، شمع کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بجھے گی نہیں انشاءاللہ. اس کو روشن رکھے گا اللہ پاک. مگر جو ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم اس کو خود سمجھیں، دوسری دنیا تک صحیح طریقہ سے پہنچائیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. واشرہ کا ترز و بنور رب، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں رئیس الجامعہ آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پوری توجہ سے میری بات سنی. میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، سیدھا سادہ، مگر طالب علم ضرور پڑھتا رہتا ہوں، ہر گروہ کا پڑھتا ہوں، غیر مسلموں کا بھی پڑھتا ہوں، یہود نصارہ ان کے سارے مذاہبی. اس لیے آپ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اساتذہ بھی پڑھیں، طالب علموں کو بھی یہ چھٹی دے کہ وہ پڑھیں، اور جو بھی کانٹا انہیں چبھے اس کا آپ سے حل ڈھونڈے. پھر انشاءاللہ یہ علم آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بڑا لذیذ بن جائے گا. اس کی لذت کے مقابلہ میں کوئی چیز آپ کو لذیذ معلوم ہوئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک بات تو عزیزان گرامی میں نے اپنی گفتگو میں عرض کر دی کہ طالب علمی کے زمانہ میں آپ اللہ کے لیے تقریروں سے پرہیز کریں، اپنے علم کو پختہ کریں. آپ نہیں جانتے کہ اس زمانہ میں اگر آپ سے کوئی غلط بات نکل گئی اور لوگوں نے اس پر عمل کر لیا تو دن قیامت کے کون پھر جواب دہ ہوگا. پہلے آپ پوری طرح تحقیق کریں. اور یہی بات علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ نے زندگی کے تجربے کے بعد لکھی ہے، ان کی تصانیف میں نے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو میں نے یہ سمجھا کہ جو جلدی لکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ جنون ہوتا ہے نا کہ جلدی کتابیں لکھیں مصنف بن جائیں. نہیں، پختہ ہے، کم از کم 40 سال تو صبر کرنا چاہیے نا. بلغ شد بلغ 40 40 سال صبر کریں، پڑھ لیں، کسی بات پر پہنچ جائیں کہ یہ واقعی حق ہے، پھر وہ بیان بھی کریں. لیکن اور یہ جو نقل ہے دوسرے کی، جیسے خودکشی حرام ہے نا، یہ خودکشی سے بدتر جرم ہے کہ ایک آدمی اپنی شخصیت اور پرسنالٹی برباد کرے، دوسرے کی آواز، اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کی طرح رونا ہنسنا، یہ تو آپ نہیں رہے، دوسرا ہی بن گیا. پھر وہ چیٹر اور ڈرامے والی بات ہوئی کہ آپ نے اس کے کردار ادا کرنے شروع. آپ نہ اپنی آواز بدلیں، نہ کسی کا لہجہ اختیار کریں. جو آپ پڑھتے ہیں نا، اگر وہ آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوگا اور اس کو بیان کرنے کا انداز اللہ نے آپ کو نصیب کر دیا تو آپ دیکھیں گے سادی بات بھی آپ کریں گے نا تو ان گوئیوں سے 1000 درجہ لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے. اب میری مسجد میں لوگ میرے بیٹھنے سے پہلے جو آ کر مسجد کو بھر دیتے ہیں، اسی لیے میرے پاس نہ کوئی آواز ہے نہ میرے دانت ہیں، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہوگی کتابیں پاس ہوتی ہیں، حوالہ دیتا ہوں کہ یہ فلاں کتاب ہے، یہ صفحہ جلد ہے، دیکھ لو، وہ ریکارڈ ہوتی. آپ علم اپنا جو ہے اس کو راسخ کریں، انشاءاللہ جو عروج اور ترقی آپ کو نصیب ہوگی وہ ان خطیبوں کو کبھی بھی نہیں نصیب ہوگی. آپ اللہ کا نام لے کر علم جو ہے اس کو مکمل کریں. جب وہ پورا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس میدان میں اتریں، اور وہ بھی پورے مطالعہ کے بعد. آپ یہ دیکھتے رہیں جیسے اعلام الموقعین ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی 4 جلدیں، کتنی اونچی کتاب کہ تم رب العالمین کی طرف سے فرمان پڑھتے ہو. جیسے پارلیمنٹ میں صدر کا فرمان ایک شخص پڑھ کر سناتا، تم رب العالمین کے موقع ہو. جب ممبر پر کھڑے ہوتے کیا حیثیت تمہاری کہ تم کہہ رہے اللہ یہ کہتا ہے، رسول یہ کہتا ہے. اگر وہ بات اللہ رسول نے نہ کہی ہوگی وان تقول اللہ ما لا تعلمون، قتل سے شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. تم نے اللہ کا نام لے کر ایسی بات کہہ دی جو اللہ نے نہیں کی. اور اسی لیے آپ سارے حضرات واقف ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے متواتر حدیث میں یہ وہی سنائی کہ جس نے کوئی بات میرا نام لے کر کہی جو میں نے نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اس لیے اللہ کے بندو جلدی نہ کریں، وہ بلوغ سے پہلے شادی کی کوشش نہ کریں. بالغ ہو جائیں گے تو شادیاں ہو جائیں گی. اسی طرح آپ پڑھ لکھ جائیں گے نا تو خطبے بھی آ جائیں گے. پہلے خطبوں کا چسکا ختم کر دیں. یہ پیسے جو نا کہ وہاں سے 100 روپیہ مل گیا چھوڑ دیں. علم کو تباہ نہ کریں، پوری توجہ سے علم حاصل کریں. اس کو آپ ایسا علم کریں کہ وہ علم نافع ہو، اس کو بیان بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. کہیں سے کچھ ملے اپنی طرف سے تو لے لیں، ورنہ نہیں. اس سلسلہ میں اگر علماء وہ حکیم صاحب کی بات سنائی بھائی نے کہ بے نیازی دکھائی، بے نیازی کے بغیر دین نہیں. جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا میں نے کسی سے لینا، وہ حق کبھی بیان نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا قرآن نے 2 فتنوں کا ذکر کیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. جب نیت یہ ہو جائے کہ دنیا کمانا، دین کیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ سے
سوا کسی اور سے ڈرا پھر بھی دین برباد. تو خوف اور طمع دو فتنے، ان سے نجات پائیں. صحیح دین اللہ نصیب کرے گا، پھر پھٹائیں آپ انشاءاللہ. جی اذان پر جماعت تک ایک دو سوالات کر لیتے ہیں. ایک سوال مولانا ہمیں موصول ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے کسی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ تصوف اسلام کی سرزمین پر ایک اجنبی پودا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے سراج الدین پال کے نام جو خطوط لکھے ہیں نا، اس میں یہ بات کہی ہے کہ تصوف جو ہے نا یہ اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا. مگر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اقبال ہو یا میں ہوں یا کوئی دوسرا آدمی ہو سوائے نبی کے نا، کہ اس کے علم میں تدریج نہیں ہوتی کہ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے. یہ صرف مرزا غلام احمد تھا جو 20 سال نبی نہیں آ سکتا، جو بڑے کافر ہے، بعد میں اچانک فیصلہ بدل لیا کہ میں تو غلط سمجھتا رہا. 14 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر، وہی مجدد ہونے کے بعد لکھی کہ بعد میں اچانک نہیں، مجھے سب پتہ چلا. یہ ایسی دجل اور فریب کی باتیں اس کو سازگار. تو علماء میں اور تحقیق کرنے والوں میں میرے عزیزوں ایسا ہی ہوتا. اسی لیے اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کلام میں تناقض بھی ہے، آپ کہیں وحدت الوجود کو رد کرتے ہیں، کہیں اس کو بیان کرتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں کہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ پتھر نہیں بدلا کرتے، انسان بدلا کرتے ہیں. پتھر ہے وہ جہاں ہے ٹکارا، انسانوں کا تو کام ہے جیسے جیسے مطالعہ کریں گے. کوئی وقت وہ تھا جب وہ کہتے تھے ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. جب اس ملی ترانہ آیا پھر مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اب دن بدل گیا. تو جیسے جیسے کسی شخص کو سمجھ آتی جاتی آخر کو لینا چاہیے کہ جب آخر تک وہ گیا وہاں اس کی تحقیق کیا. یہ پہلے کی باتیں ساری میرے علم میں کہ سراج الدین پال کے جواب میں انہوں نے ایسا کہا تھا. اور بعد میں تو وہ رومی کو اپنا مرشد مانتے. اور میں نے تھانوی صاحب کی شرح کے ساتھ وہ 24 جلدیں پڑھی. ایسے نہیں کہ میں کہہ دوں رومی نے یہ کہا، میں نے اس کو تھارولی پڑھا کہ رومی کہتا کیا اور اس میں ہے کیا. اس لیے میں نے کہا نا کہ جو لوگ پڑھتے نہیں وہ تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے. کم از کم انہیں مولانا عبداللہ روپی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جنہوں نے اپنے فتاوے کے آغاز میں کہا کہ اگر یار تمہیں اس توحید کی سمجھ نہیں جاتی جو صوفیہ بیان کر رہے ہیں، تو چلو جو توحید تم سمجھے ہو کہ اللہ ہے کہ اس پر رہو، وہ کب اس کا انکار کرتے ہیں. وہ حالی اور جو پھر صفاتی اور ذاتی ہے، تھوڑی تھوڑی تشریح بھی اس کی ہے. تو واقعی وہ اونچے مقام ہے، کوئی دین کے خلاف بات نہیں، مگر وہ پڑھے گا کوئی پتہ چلے گا. تو اقبال نے یہ ابتدا میں بات کی. بعد میں وہ بالکل تصوف کے قائل تھے. سلسلہ قادریہ میں وہ بیعت تھے، ورد وظیفے کرتے تھے. جی جنرل سا سوال کیا ہے، اسے چھٹکارا بھی نہیں ہے کہ علماء کرام جو بعض نصیحت سے پیسے لیتے ہیں، کیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا کوئی جواب ہے؟ جو تو ایسے ہی پیسے لیتے ہیں جیسے لوگ طے کر کے دوسری چیزوں کے لیتے ہیں معاوضے، اور اگر تھوڑے پیسے دیں تو جاتے ہی نہیں، بلکہ کہیں سے کچھ زیادہ آفر ہو جائے تو اشتہار چھپے رہ جاتے ہیں، دوسری طرف نکل جاتے ہیں. یہ تو دین بیچنے والی بات ہے جس کا کہا کہ تھوڑی قیمت پر اللہ کی ایسے نہ بیچو. اصل میں تو آدمی کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے دین پہنچا رہا ہوں. پھر لوگ کچھ خدمت کریں من غیر اشراف نفس، اس کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ دین لوگوں نے دے دیے، وہ اللہ کی نعمت سمجھے. اب اس بارے میں ایک واقعہ سنیں کہ ایک استاد اتنے بیچارے فاقے سے تنگ ہو گئے کہ طالب علم کو محسوس ہوا کہ استاد صاحب تو کئی دن سے فاقے سے، بچوں سے نہیں کہا، استغنا اور بے نیازی تھی کہ محتاج ہو گئے پھر کون سا علم. تو بچہ کھانا لے کر آیا. کھانا جب رکھا تو حضرت نے جواب دے دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا. بچہ لے گیا، مگر بچہ سمجھتا تھا کہ شیخ نے کیوں رد کیا. انہوں نے کہا حدیث پاک میں ہے کہ اشراف نفس ہو نا، پہلے ہی دل چاہتا ہو کہ کوئی آئے پھر کمینے ہو جاؤ. انہوں نے اس لیے رد کیا کہ وہ بھوکا ہونے کی وجہ سے چاہتا تھا کھائے، مگر جب رد کر دیا اور چلا گیا نا اب تو وہ نا امید ہو گیا کہ آیا ہوا کھانا میں نے واپس کرا، اب کہاں سے آئے گا. طالب علم ہوشیار تھا، وہ دوبارہ لے آیا کہ اب تو شاید سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں آئے گا، رکھا تو کھا لیا. یعنی انسان کو اتنا بلند ہمت ہونا چاہیے، خودداری ہونی چاہیے، وہ کمینہ نہ ہو جائے. پھر اللہ کی رحمت سے کوئی کہیں سے ہو جائے خدمت تو کوئی بات نہیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ طے کرے تھوڑا ملے تو وہاں جائے نہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے میں جانتا ہوں کہ جب بات کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ روٹیاں مسی پکوا کر اپنے گھر سے لے جاتے میٹھی. اس سفر میں نہیں میں کسی کا کھانا کھاؤں گا، ویسے کوئی دعوت دوں گا. کتنے اونچے لوگ تھے وہ. اب ہم حق کسی لیے بیان ہی نہ کرتے، پہلے نہیں یہ تو کہ ان کو خوش کریں کچھ دے دے، اگر یہ سننے والے ناراض ہو گئے کیا ملے. جی دعا فرمایا اور یہ سنبھال لیں نا، اعلان کر دیں. میں تھوڑی سی گزارش کر دوں، سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ دل کرتا ہے سب کے جواب دیے. ہاں دینے چاہیے. تو تھوڑا سا میں مولانا کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ مولانا کریمیا مسجد
ہیں رحمان جولر کے 7 والی گلی کے اندر، وہاں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد وہاں ان کے حجرہ کے اندر ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد بھی ہوتا ہے. تو دوست اگر وہاں تشریف لائیں گے تو ذاتی قسم کے یا اور طرح کے یا زیادہ تفصیل طلب جو سوالات کے جوابات ہیں وہ مولانا سے وہاں لے سکیں گے. وہاں کتابیں بڑی خوشی ہوگی جب جی چاہیں. پروگرام ہم آج کل کروا رہے ہیں فتاوی آن لائن، اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، وہاں دوست تشریف لا کے پھر مولانا سے سوال بھی کر سکتے ہیں، جامعہ کے ذریعے بھی لکھ کے بھی سوال اور اس کا جواب مل سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں ذاتی طور پر رئیس الجامعہ حامد اشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر، ان کے مال کے اندر اور جان کے اندر برکت عطا فرمائے. یہ اس غیر گزرے دور کے اندر دیانتداری کی بات ہے کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کے دین کی طرف آنا یہ اس جہاد سے بھی بڑا ہے جو آج کل افغانستان اور کشمیر کے اندر بلا مبالغہ یہ بات کاروبار کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یار یہ لاکھ روپے اس کام کے اندر میرا اپنا ہے، پھر اللہ کے دین کے راستے کے اندر خرچ کرنا اور پھر پوری کشادہ حاصل کرنا، اللہ کی کسی سے تما اور لالچ نہ رکھنا کہ لا اريد منکم جزاء ولا شکورا. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور شیخ کا جو پودا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، سب کا جاریہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. اور مولانا کا بھی میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے، اور مولانا آپ دعائے خیر فرمائیں گے اور پھر نماز کے لیے چلیں. نہیں، میں تو آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ مجھے موقع دیا کریں میرے پاس وہاں آئیں. اس کے بعد مغرب تک اگر آپ فون کریں گے، ایک نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کال کرنے کے پیسے بھی نہیں پڑیں گے، 080011177. میں دوبارہ بولتا ہوں 0800113 یعنی 777. اس پہ اگر آپ اتوار کے روز عصر کے بعد فون کریں گے تو مولانا وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ کے سوال کا لائیو جواب دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولى. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب. اللہ آپ سب کو خیر سے رکھے، برکت، جامعہ کو اللہ آباد رکھے.